جو لوگ اپنے راستے سے گم ہوتے ہیں نا، جن کے سامنے کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی لیکن وہ تلاش میں ہوتے ہیں، وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کو، اللہ رب العزت کی طرف جانے والے راستوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی جو ہے قبلے پر ہوں، کسی پرانی ڈائریکشن پر ایمان پر ہوں، لیکن وہ مسلسل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت اس کیفیت کو بتا رہے ہیں رسول کی، کہ رسول جب راہ سے گم تھے، جیسے سورہ الدخان میں فرمایا، اللہ رب العزت نے رسول سے فرما رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کہ ہم نے آپ کو گم پایا راہ سے اور ہم نے آپ کو ہدایت دی۔ بالکل اسی طرح اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ رسول کو فرما رہے ہیں، ہم آیت پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ قد نرا، یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں، تقلبہ، ہم ہلتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ہلتا ہوا دیکھ رہے ہیں وجہ کا، آپ کے چہرے کو، اے رسول ہم آپ کے چہرے کو ہلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، فی السماء، آسمان میں، آسمان میں ہم آپ کے چہرے کو ہلتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ مطلب ہے کہ جیسے انسان کسی چیز کی تلاش میں ہوتا ہے نا، تو ادھر ادھر دیکھتا ہے، تو رسول سے کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت کہ آپ کسی چیز کی تلاش میں، یعنی حق کی تلاش میں ہیں، کسی ملت کی تلاش میں ہے، قبلے کی تلاش میں ہے، ایمان کی ڈائریکشن کی تلاش میں، تو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آسمان میں، زمین کا نہیں کہا، آسمان میں آپ جو ہے، آپ کے چہرے کو ہم تلاش کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہلتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ رسول سے اللہ پاک کہہ رہے ہیں، اچھا آسمان کا کیوں کہا؟ کیونکہ انسان کے ذہن میں جب انسان ہدایت کی طرف جانا چاہتا ہے نا، تو پوری کائنات کو سامنے رکھ کر سوچتا ہے کہاں سے ہدایت ملے گی۔ اللہ کی پوری کائنات کو سامنے رکھتا ہے، پوری دنیا کو سامنے رکھتا ہے، آسمانوں زمینوں غور و فکر کرتا ہے نا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی بہت پیاری مثال دی کہ ہم آپ کے چہرے کو سمت تلاش کرنے میں، قبلہ تلاش کرنے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کے چہرے کو آسمان میں ہلتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، بس تو ضرور ہم پھیرنے والے ہیں آپ کو، رسول کو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ضرور ہم پھیرنے والے ہیں آپ کو، قبلتاً طرف اس قبلے کی، ترضاہا، جو قبلہ آپ کو راضی کر دے گا، آپ کو جو راضی کر دے گا، اس قبلے کی طرف ہم آپ کو پھیر رہے ہیں، آپ کی ایمان کی سمت اس طرف پھیر رہے ہیں، ڈائریکشن اس طرف پھیر رہے ہیں۔ بہت عجیب، اللہ اکبر، یعنی ہم آپ کے جس کی تلاش میں ہم آپ کو اس کی طرف پھیر رہے ہیں، پھیرنے لگے ہیں۔ فول، اب کہا کہ پھیر لیں، فول، بس تو پھیر لیں، وجہ کا، آپ کے چہرے کو دے دی نا اللہ نے ڈائریکشن۔ کیا ڈائریکشن دی اللہ نے؟ کہ پھیر دو وجہ کا، آپ کے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد الحرام کے شطر کی طرف۔ شطر کیا ہے؟ شطر درمیان کو، نصف کو بھی کہتے ہیں، اور شطر جو ہے، اب جیسے مسجد الحرام جو ہے، اس کا ایک حصہ ہے، حصے کو بھی کہتے ہیں، اس کے درمیان ایک حصہ ہے، جو خانہ کعبہ کا جو مسجد حرام ہے، اس کا ایک حصہ ہے درمیان کا، وہ جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلی دفعہ جو ہے صلاۃ کو قائم کیا تھا، اور ان کے بعد پھر انبیاء علیہ السلام نے وہاں پر صلاۃ کو قائم کیا، اور آج تک قائم ہو رہی ہے وہاں پر صلاۃ، اور قیامت تک قائم ہوتی رہے گی۔ تو بشر کو اللہ رب العزت، اس رسول کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ پھر جائیں، اپنے آپ کو پھیر لیں اس شطر کی طرف۔ وہ شطر کیا ہے؟ ملت ابراہیم، ملت ابراہیم کی نشانی، وہ صلاۃ جو ابراہیم علیہ السلام کی ہے نا، وہ ملت ابراہیم کی نشانی ہے۔
وہ نشانیاں ہیں اللہ کی آیات میں، جو جہاں پر اس شطر کی طرف جہاں صلاۃ ادا کی سب سے پہلے، اور صلاۃ کیوں ادا کی؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ملت ابراہیم کو جو ہے پوری انسانیت کے لیے چن لیا، ان کو امام بنا لیا۔ اب چونکہ بشر رسول جو ہے ان کو وہ گم تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت دی ملت ابراہیم کی طرف۔ ملت ابراہیم کی طرف اللہ رب العزت نے بشر رسول کو جو ہے ہدایت دی۔ کون؟ جو یہ آیات پڑھ رہا ہے۔ بشر رسول کون ہے؟ جو آیات کو پڑھ رہا ہے، اس کو نہیں پتہ تھا، آیات کو اس نے پڑھا اور اللہ کی آیات پر وہ ایمان لے آیا۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں پھیر لیجئے اپنے چہرے کو آپ اس مسجد کے اس حصے کی طرح، یعنی کہ ملت ابراہیم کی طرف پھیر لیجئے آپ اپنے ایمان کی ڈائریکشن کو، اپنے ایمان کی سمت کو ملت ابراہیم کی طرف پھیر دیجئے۔ اور پھر اب جو ان کی اتباع کرے گا، جو رسول کی اتباع کرنے والے ہیں نا، جو مسلمان ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، ان کو بھی یہی حکم دیا۔ وہ خیس اب ایمان والوں سے اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اور جہاں کہیں بھی جو ہو تم فولو، بس تو پھیر لو وجوہکم، چہروں کو تمہارے، شطرہ، اس حصے کی طرف، اس ملت ابراہیم کی طرف اپنے چہروں کو پھیر لو، اپنے چہروں کو اس ملت ابراہیم کی طرف پھیر لو۔ اب یہ تمام ایمان والوں کو، جو بھی ایمان لائے گا رسول کے اوپر، اللہ رب العزت اس کو حکم دے رہے ہیں، جو حکم رسول کے لیے وہی ایمان والوں کے لیے، کہ آپ سب لوگ جو ہے نا اپنے چہروں کو ملت ابراہیم کی طرف پھیر لو، اس حصے کی طرف، خانہ کعبہ کے، مسجد الحرام کے اس حصے کی طرف جہاں پر نشانیاں ہیں، صلاۃ قائم ہوئی ہے، جہاں پر جو ہے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا صراط مستقیم سے، اچھا ملت ابراہیم سے۔ اب فرمایا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اب دیکھیں عجیب بات، اللہ رب العزت ہر چیز کو واضح کر کے بتاتے ہیں، اور فرمایا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اب اللہ تبارک تعالیٰ یہ ان لوگوں کو، یہ جو ایمان لے آئے ہیں، آپ ملت ابراہیم پر آ گئے ہیں، ملت ابراہیم پر آنا کیا ہے؟ ایمان لانا ہے۔ اب یہ ایمان والے بن گئے ہیں، آیات پر ایمان لایا انہوں نے، ایمان والے بن گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ جن کو اللہ نے کتاب دی ہے نا، قرآن دیا ہے جن کو، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب اللہ پاک نے دی ہے، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، وہ ضرور جانتے ہیں، یعنی جن کے یہ جو کتاب پڑھتے ہیں نا قرآن پاک، وہ جانتے ہیں اس بات کو، وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ ملت ابراہیم جو ہے وہ اصل ایمان ہے، وہ اصل وہی صراط مستقیم ہے، وہی ایمان ہے۔ فرمایا کہ وہ اچھی طرح، یعنی ضرور وہ جانتے ہیں انہ الحق کو، کہ وہ حق ہے اللہ کی طرف سے، میں رب ہوں، اور ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ جن لوگوں کو کتاب دی نا، جو کتاب ہے، جن کے پاس قرآن ہے، قرآن کی آیات کو پڑھتے ہیں، نہیں ہو رہی، جو پڑھتے ہیں قرآن پاک کو، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، جو ملت ابراہیم ہے وہ ایمان ہے۔ ہر ایمان والے مسلمان اور ایمان والا وہی ہے جس کا ایمان ہے اس بات پہ، ملت ابراہیم پہ، کہ یہ حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ رب العزت ساتھ وہ غافل ہے اس سے جو وہ اعمال کر رہے ہیں۔ اللہ نہیں غافل، جو اعمال وہ کر رہے ہیں ملت ابراہیم کے علاوہ جو اعمال کر رہے ہیں ان سے بھی نہیں غافل، اور جو ملت ابراہیم کے ساتھ اعمال کر رہے ہیں ان سے بھی اللہ رب العزت غافل نہیں ہے۔